أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الصلوات. لائق صد احترام مومنین کی خدمت میں آج کی انتہائی پر نور شب، برکتوں سے پر شب، اور وہ شب کے جس میں نہ فقط انسان جشن منا رہے ہیں بلکہ ملائکہ بھی مصروف جشن ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. بالعموم آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے التماس ہے کہ سارے مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. شب 18 ذی الحج، وہ دن کہ جس دن خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب ترین بندے کے ذریعے سے ایک ایسا اعلان کروایا کہ بظاہر تمام کے تمام احکام اسلامی خدا تعالیٰ نازل کر کے نافذ کروا چکا تھا، مگر جیسے ہی یہ اعلان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو خدا تعالیٰ نے اس دین کے کامل ہونے کا بھی اعلان کر دیا اور تمام ہونے کا بھی اعلان کر دیا. عزیزو، آپ سب بخوبی جانتے ہیں شب عید غدیر، اور آج کی رات کی فضیلت کا مطالعہ آپ افراد اپنے اپنے اعتبار سے کر چکے ہوں گے.
انشاءاللہ اس کا بیان تقریر کے ایک حصے کے اندر آپ کی گوش گزار بھی کیا جائے گا، مگر وہ شخصیت کے جو آج کی مرکزی شخصیت ہے، آج رات کی مرکزی شخصیت، کل کے دن کی مرکزی شخصیت، وہی شخصیت کے جن کی ولایت کا اعلان کل کے دن کیا گیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس شخصیت کے حیات طیبہ سے، ان کی حیات طیبہ کے چند پہلو ان کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ نبی کون کہ جس نے اعلان کیا، اور وہ ولی کون کہ جس کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو خلق کیا، بلکہ تمام انسانوں کو خلق کیا، اور بشر کو خلق کرنے کے بعد ان تمام میں سے انبیاء کو چنا، انبیاء میں سے رسولوں کو چنا، رسولوں میں سے اولو العزم کو چنا، اور اولو العزم میں سے جس ایک کو چن کر ان تمام کا سردار بنایا، انبیاء کا بھی سردار بنایا، رسولوں کا بھی سردار بنایا، تمام کے تمام بنی نوع انسان میں جتنے بھی افراد موجود ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک کے لیے تمام کا سردار جس شخصیت کو بنایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، اور عزیزان محترم یہ وہ شخصیت ہے بہترین خلق خدا۔ دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں خدا نے خلق کی ہیں کہ جنہیں مخلوق کہا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق، بہترین مخلوق، بہترین بندہ، بہترین انسان، اور بہترین، یا یہ کہہ لیجئے کہ تمام تر انبیاء اور تمام تر نمائندگان الہی کا سردار ہمارا نبی۔ اور کیفیت یہ ہے کہ یہ رسول اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، قرآن کریم ان کی صداقت کی سند کے لیے فرما رہا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہی کہتے ہیں کہ جو وہی کہتی ہے، یہ وہی کہتے ہیں کہ جو وحی کہتی ہے۔ اب رسول نے نماز کا حکم دیا، حکم خدا تسلیم کر کے نماز پڑھی، رسول نے روزے کا حکم دیا، زبان وحی ترجمان سے جو نکل گیا اس پر عمل کر لیا، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و تمام کے تمام احکام کے جن پر عمل کرنے کا حکم شریعت نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا، ہم نے اس پر عمل کر لیا، اس عقیدے اور اس یقین کے ساتھ یہ جو کہتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے، بات خدا کی ہوا کرتی ہے۔ اور رسول، وہ رسول کے جو اس ولی سے کہ جس کی ولایت کا اعلان فرما چکے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے فرمایا، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو وہ ولی اس نبی سے جدا تو نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ علی علیہ السلام ذات نبی سے جدا نہیں ہے، وہ علی کے جن کے بارے میں خود رسول اکرم فرماتے ہیں جب یہ بات آئی کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلی شے کہ جسے خدا تعالیٰ نے خلق کیا جب کچھ نہ تھا، نور محمد ہی موجود تھا۔ عزیزو، بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں کا نفاق دور ہوا کرتا ہے۔ تو جب یہ فرما دیا کہ نور محمدی ازل سے ہے، اور جب سے ہے
تب سے علی علیہ السلام کا نور بھی موجود ہے. کیسے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک نور کے دو حصے، ایک محمد ایک علی. اور سلسلہ یہ ہے کہ یہ نور جب اس دنیا میں تشریف لے کر آ بھی گیا تھا. ولادت مولا کائنات کے احوال کو بیان کرنا یہاں پر مقصود نہیں ہے، اور آج کی رات شاید محل بھی نہیں ہے، مگر وہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تشریف لے گئی تھیں جوف کعبہ کے اندر، اور اس بیٹے کی ولادت ہو گئی تھی کہ جس کے واسطے سے دیوار کعبہ شک ہوئی تھی. اب بیٹا نو مولود گود میں ہے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی، مگر آنکھیں نہیں کھول رہا، اور پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد جب ختم مرتبت کو بلایا گیا، رسول تشریف لے کر آتے ہیں اور مسکراتے ہوئے اس نوزائیدہ بچے کی طرف دیکھتے ہیں، چہرے کی زیارت کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اپنی گود میں لیا. جیسے ہی علی مرتضیٰ گود میں آتے ہیں محمد مصطفیٰ کی، اور جو ہی نبوت کے سورج کی کرنیں امامت کے پھول پر پڑتی ہیں، علی ابن ابی طالب آنکھیں کھول دیتے ہیں. اور آنکھیں کھولنے کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، آقا علی مرتضیٰ نے سلام عرض کیا. جواب سلام عرض کرتے ہیں، رسول اکرم کہتے ہیں یا علی کچھ سناؤ. اب یہ بچہ ہے کہ جس کی ابھی چند لمحے پہلے ولادت ہوئی ہے، مگر یہ عام بچہ تو نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو فخر عیسیٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کلام فرمایا تھا. علی علیہ السلام کن کی آغوش میں ہے یہ تو دیکھیے. محمد مصطفیٰ کے آغوش میں علی نے کہا، علی سے کہا رسول نے یا علی کچھ سناؤ. علی علیہ السلام نے کہا آقا کیا سننا پسند فرمائیں گے؟ توریت کہیں گے علی توریت سنا دے، زبور کہیں گے علی زبور سنا دے، انجیل کہیں گے علی انجیل سنائے گا. قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، یا رسول اللہ اگر قرآن کا حکم دیں گے تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر علی آپ کو سنائے گا. کہ یہ تو وہ تھے کہ جو عالم انوار میں رہتے ہوئے لوح محفوظ سے براہ راست قرآن کریم کی سورتوں اور آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور جن آیتوں کی تلاوت فرمائی سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور تقریباً 11 سے 12 آیتیں رسول کی گود میں علی علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین کامیاب اور فلاح یاب ہو گئے. امیر المومنین دنیا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ مومنین کامیاب ہو گئے. اور کیوں نہ ہو کہ جن کا امیر دنیا میں آ جائے تو پھر وہ کیسے ناکام ہو سکتے ہیں، مگر مومنین کیسے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع کے ساتھ رکوع اور سجود کیا کرتے ہیں. الذین هم عن اللغو معرضون، کیسے مومنین کامیاب ہیں؟ جو لغو باتوں سے اور لغو افعال سے اور لہو و لعب سے بچے رہتے ہیں، معرضون بچا کرتے ہیں. تو یہ اعلان بھی کر دیا ساتھ ساتھ کہ فقط مومن ہونا کافی نہیں ہے، تقاضا ہے مومن کو بھی ادا کرنا ہوگا. تو آقا علی مرتضیٰ اور رسول اکرم سے جدا نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بچپن میں جب رسول اکرم نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، آقا علی مرتضیٰ بھی چھوٹے ہیں اور طفولت کا زمانہ ہے، رسول اکرم نے اپنے زیر نگرانی اور زیر سایہ لیا. وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدْ،
وَيَزِمُنِي عَلَى صَدْرِهِ وَيَكْنِفُنِي عَلَى فِرَاشِهِ، رسول جب میں چھوٹا تھا تبھی سے مجھے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، اپنے بستر پر اپنے ساتھ سلایا کرتے تھے، نوالے کو پہلے خود چبایا کرتے تھے، پھر میرے دہن میں رکھا کرتے تھے۔ میں رسول اکرم کے پیچھے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے قدموں کو دیکھتا جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہوا اس کے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ مولا کائنات کی اطاعت کی حد ہے۔ اور عزیزان محترم، رسول کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے علی علیہ السلام نے جب اپنے زندگی کے ایام کو گزارا تو آہستہ آہستہ جوانی اور اپنی حیات طیبہ کے سالوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور ان کے کمالات سامنے آتے رہے۔ کبھی علی علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں خود رسول اکرم فرماتے، لو ان السماوات والارضین وضعتا فی کفۃ وَإِيمَانُ عَلِيٍّ فِي كَفَّةٍ لَرَجَحَ ایمان علی، اگر میزان کو حاضر کیا جائے اور اس کے دو پلڑے ہوں اور ان دونوں میں سے ایک پر زمین اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رکھ دیا جائے تو یقین جانیے گا ایمان ابی طالب جس پلڑے پر ہوگا وہ پلڑا بھاری کر پائے گا۔ یہ ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ علی علیہ السلام کے جن کی ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ ثقلین دونوں جہانوں کی عبادتیں، اور ان دونوں جہانوں کے اندر کون کون ہے؟ انسان ہے، حیوان ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، ذوی العقول ہیں، غیر ذوی العقول ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات ہیں۔ یہ سارے کے سارے عبادت کریں، ایک طرف علی کی عبادت نہیں، علی کی ایک ضربت یوم خندق ایک طرف۔ عبادت نہیں، عبادت کا تو ماجرا کچھ اور ہوگا۔ یہ ایک ضربت روز خندق کیوں؟ علی علیہ السلام فقط تلوار تھوڑی چلاتے تھے، آقا تلوار چلانے سے پہلے اس کی 7 نسلوں تک نظر فرما لیا کرتے تھے۔ اگر ایک مومن بھی اس کی 7 نسلوں میں ہوتا تھا، تلوار نہیں چلاتے تھے، اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ علی کہ جو مومن کا اتنا احترام کرے کہ اس ایک مومن کے لیے 7 منافق یا 7 کافروں کو معاف کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی مومن تعلیمات علی ابن ابی طالب کو پامال کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے حکم علی کو وہ مومن ہی نہ مانے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو عاشق علی ہوگا وہ کبھی بھی علی سے غداری نہیں کرے گا۔ اور اب آپ ایمان ہی کا دیکھیے گا ذرا پہلو۔ آقا ایک جنگ میں ہے، دشمن آتا ہے اور آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تلوار مانگ لیتا ہے، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ۔ لیکن کیا کریں، علی علیہ السلام کی فضائل کے ابواب عجیب لطف ہے۔ ان ابواب سے انسان جتنی مرتبہ گزرتا ہے ایک نیا لطف روح انسانی میں محسوس ہوتا ہے۔ تلوار مانگی، کہا کہ یا علی یہ ذوالفقار تو آپ کے پاس ہے نا، تو پھر میں کیسے زندہ بچ سکتا ہوں؟ اس ذوالفقار کو ذوالفقار کہتے ہی تو اس لیے ہے کہ جو انسان کو دنیا سے بھی محروم کر دے اور آخرت سے بھی محروم کر دے۔
تو یا علی اپنی ذوالفقار اپنی تلوار میرے حوالے کر دے. علی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے اسے تلوار پیش کر دی. اب تو دو باتیں، جیسی اس نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی نیچے گر گیا، اٹھا ہی نہ پایا. اور یہ فقط و فقط خطابت اور جوش خطابت اور لفاظی اور منبری جملوں کی وجہ سے نہیں ہے. مقاصد الزائرین میں سید عبدالحسین غریفی نے، سید محمود غریفی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، کانا وزن ذوالفقار ستۃ امنان، 6 من کی یہ ذوالفقار تلوار تھی. 6 من کی وزن رکھنے والی تلوار ذوالفقار. علی علیہ السلام نے شاید زبان زد حال یہ کہا ہو کہ اے میرے چاہنے والوں، میرے عاشقین، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ علی نے اسے تلوار دی تھی، اپنا بازو تھوڑی دیا تھا. اور عزیزان محترم، آقا سے دست بستہ یہی تو کہا جائے گا، آقا اسے تلوار نہ دیجئے، یہ دوست تھوڑی ہے، یہ تو آپ کا دشمن ہے. ایک مرتبہ سارے مل کر بابا سے بلند درود پڑھیے گا، محمد و آل محمد. یہ دوست تھوڑی ہے آقا آپ کا، یہ تو دشمن ہے. دوست تلوار مانگے، دشمن تلوار مانگے، بات جدا ہے. آقا حالت امن میں نہیں، حالت جنگ میں آپ سے تلوار مانگ رہا ہے، تلوار نہ دیجئے. آقا نے اس سے کہا، جب اس نے سوال کیا، اتنی آسانی سے آپ نے میرے حوالے تلوار کر دی. مولا نے فرمایا کہ تو دشمن بن کر آیا تھا، تجھ پر تلوار اٹھا دی. اب تو سائل بن کر ہاتھ پھیلا رہا تھا، مجھ سے تلوار مانگا تھا، تجھے تلوار عطا کر دی. جب دشمن بن کر آیا تھا تو تجھ پر تلوار اٹھائی، جب سائل بن کر آیا تو تجھے عطا کر دیا. اور یہ تو سمجھتا ہے کہ بچانے والی تلوار ہے، مجھ سے پوچھ تو میں تجھے بتاؤں، بچانے والی چیز تلوار نہیں، میرے رب کی ذات ہے. موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ نہ چاہے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، جب وہ چاہے تو کسی کو موت نہیں آ سکتی. تو سخاوت کا یہ پہلو دیکھیے. 2 قمیصیں لے کر آئے آقا، 2 پیرہن لے کر آئے، اور ان میں سے جب داخل در دولت ہوتے ہیں آقا اپنے، اور ہونے کے بعد قمبر کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو 2 جوڑوں میں سے جو بہتر اور نیا جوڑا تھا وہ قمبر کی خدمت میں پیش کر دیا. اے قمبر، یہ تمہارے لیے پیرہن ہے، یہ قمیص تمہاری خدمت میں ہے. آقا یہ بہتر والا آپ رکھیے، یہ والا مجھے دے دیجئے. کہنے لگے، قمبر تم جوان ہو، یہ تم رکھو، تمہیں سزا ہے، یہ تمہیں تمہاری شان کے مطابق ہے. بس عزیزان محترم، تو کبھی یہ ہوا کہ آقا کی سخاوت کا تقابل کیا گیا، اس کی کوشش کی گئی، اور نامور سخی افراد کے نام لیے گئے. کبھی کہا گیا کہ حاتم طائی کی سخاوت کو جانتے ہو، 70 دروازوں سے آنے والے سائل کو، ایک ہی سائل کو 70 دروازوں سے دیا کرتا تھا. ایک ہی سائل ہوتا تھا، 70 دروازے کھٹکھٹاتا تھا، الگ الگ دروازے سے آتا تھا، ہر دروازے سے حاتم اسے دیا کرتا تھا، حاتم طائی. ارے او نادان، علی ابن ابی طالب کی سخاوت کا تقابل کا مقابلہ، علی کے سخاوت کا مقابلہ حاتم طائی کی سخاوت سے نہ کر. حاتم طائی 70 دروازے سے آنے والے ایک ہی سائل کو 70 مرتبہ دے دیا کرتا تھا. میرے مولا کی سخاوت کا یہ کمال ہے، پہلی مرتبہ پہلے دروازے سے آنے والے سائل کو اتنا دے دیا کرتے تھے، دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. تمام اسخیاء کی سخاوت اپنی جگہ پر، آقا کی سخاوت کا کمال اپنے عروج پر. تو شجاعت کی یہ مثال، ایک مثال شجاعت کی آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور
اس اخلاقی پیغام کے امتزاج کے ساتھ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فقط ہم فضائل ہی کو بیان کیا کرتے ہیں۔ عزیزو، فضائل بغیر پیغام کے نامکمل ہیں، ان میں وہ پیغام پوشیدہ ہے۔ یہاں پر علی نے تلوار دے دی، وہاں پر ثقلین کی عبادت کے مقابلے میں علی علیہ السلام کی یوم خندق ایک ضربت بھاری ہے۔ کیوں؟ یہ سارا کا سارا جو کام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرتے تھے، یہ خدا کی خوشنودی کے عین مطابق کیا کرتے تھے۔ جس کام کے اندر خدا کی خوشنودی نظر نہ آتی تھی، اس کام کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو قربتاً اللہ پڑھتے ہیں، علی علیہ السلام ایک قدم قربتاً اللہ اٹھایا کرتے تھے۔ جنگ خیبر ہے، مرحب آتا ہے اور آنے کے بعد رجز پڑتا ہے، اور عجیب و غریب ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کا نام رجز ہوا کرتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو یہاں سے پہلے الفاظ کی جنگ، زبان سے کون کس پر حاوی آ سکتا ہے۔ میں مرحب ہوں، عرب کے سارے پہلوان میرے سامنے زیر ہیں، جب میں آتا ہوں تو ان کے دل دہل جایا کرتے ہیں، اور کسی میں یہ طاقت و قوت نہیں کہ میرے مقابلے پر آئے، میرے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہی نہیں ہوتا، میرے نام سے ہی ڈر جایا کرتا ہے۔ میں تلوار چلاؤں تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، جب میرا نام ہی سن لیا جاتا ہے تو میرے کوئی سامنے آ کر کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ ایک طویل رجز پڑتا ہے۔ آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آتے ہیں تو آنے کے بعد فقط چند جملے ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ جملے یہ تھے: انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغامو آجا من ولیسن کسبرہ، میں وہی ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا۔ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر سارے مل کر بلند صلوات پڑھیں۔ بس عزیزان محترم، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علی سمجھ نہیں آتا، سورج کو پلٹا دیا، خیبر کو اکھاڑ دیا۔ اب اگر یہ کوئی اور سارے کے سارے کارنامے کر دیتا تو بات الگ تھی، واقعی سمجھ نہ آتا۔ اب اگر یہ سارے کے سارے کام کرنے والا وہ ہو کہ جو ید اللہ ہو، تو تم علی میں شک نہیں کر رہے، اللہ کے ہاتھ کی طاقت میں شک کر رہے۔ اور اسی لیے بہار کے اندر جب خیبر کے احوال لکھے تو وہاں پر یہ موجود ہے کہ علی علیہ السلام کی 2 انگلیوں کے اوپر در خیبر تھا، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان فاصلہ تھا ہوا کا، اور خیبر علی علیہ السلام کی انگلیوں پر دروازہ ہوا میں، یہ دونوں چیزیں وجود علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں۔ خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدم ہائے مبارک بھی زمین پر نہ تھے، ہوا میں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سنا ہوا ہے سب کا، لیکن آخر اس کا راز کیا ہے؟ پیام اعظمی صاحب نے اسے نظم کیا اپنے کلام میں، اور فورس آف گریوٹی، زمین میں جو ایک کشش ہے، کشش ثقل جسے کہا جاتا ہے، دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم زمین پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں، دراصل ہم زمین پر چپکے ہوئے ہیں۔ زمین میں موجود ایک کشش ہے کہ جس نے ہمیں اپنی جانب کھینچ کر رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس زمین کی کشش کا ہے یہ اثر، ہر چیز کھینچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر۔ پھر کیوں علی ہوا میں کھڑے تھے بکر و فر، پھر کیوں علی کھڑے تھے ہوا میں بکر و فر؟ پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحذر، کھینچوں علی کو مجھ میں کہاں اتنی تاب ہے، میں ہوں تراب اور علی وہ تراب ہے۔
ہے، میں ہوں تراب اور علی وہ تراب ہے۔ تو عزیزان محترم، حجۃ الوداع حجۃ الوداع میدان عرفہ میں رسول اکرم تشریف فرما ہے، اور جبریل امین بار بار رسول کی خدمت میں تشریف لے کر آتے ہیں، وحی لے کر، اور بار بار آتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ لہجہ ہی تبدیل ہو چکا ہے، وہ یاسین و طٰہٰ و مدثر و مزمل والا لہجہ ہی کہاں گیا؟ تو یہ خطاب رسول سے تھا، مگر پیغام ہم تک پہنچانا تھا کہ خبردار کبھی ولائے علی علیہ السلام پر حرف نہ اٹھانا، اپنی انگشت کو نہ اٹھانا، کہ اگر نبی بھی ہوتے، جو کہ ناممکن ہے، دائرہ امکان سے باہر ہے۔ رسول وہ رسول کہ جو وہی کہتا ہے، کہ جو وہی کہتی ہے، اس رسول سے ناممکن ہے، مگر یہ سمجھانا دراصل ہمیں ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت اور علی علیہ السلام کی حیثیت دین الہی میں، شریعت محمدی میں مرکزی قیل کی سی ہے۔ اور رسول اکرم کو خدا تعالیٰ نے اس بات کا بھی دلاسا دیا، اور اس بات سے بھی رسول کو آگاہ کر دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آپ ڈریے نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ قلق نہ کیجئے، واللہ یعصمک من الناس، انسانوں سے خدا آپ کو بچائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے تھے کہ جن سے خوف تھا کہ اس اعلان کے بعد رسول کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ان تمام سے بچانے کا وعدہ خدا تعالیٰ نے رسول اکرم سے کر لیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اے رسول فکر نہ کیجئے، آپ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر دیجئے، جو مان لے گا وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا، مگر جو کافر ہوگا خدا اسے ہدایت دے گا ہی نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، خدا کافرین کی ہدایت نہیں فرمایا کرتا۔ اور سارے کے سارے آ کر ایک مقام پر کہ جس کا نام غدیر ہے، خم غدیر، رسول نے سب کو جمع کیا، آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے کی طرف بلایا گیا، پلٹایا گیا، جو آ رہے تھے راستے میں تھے، پہنچے نہ تھے، ان کا انتظار کیا گیا، آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ یہ سارے کے سارے جب جمع ہو گئے، یہ ایک خاص سما باندھا گیا، اور بات یہ تھی کہ حجاج کرام، اور حجاج کرام سے بھی ہٹ کر آپ کو کچھ ایسی کتابیں ملیں گی کہ جن کا عنوان ہوگا سفرنامہ، سفرنامہ ابن بطوطہ، سفرنامہ فلاں، سفرنامہ فلاں۔ تو پرانے زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا، اور آج کے زمانے میں بھی ہوا کرتا ہے کہ لوگ جب سفر پر جایا کرتے تھے تو اپنی آپ بیتی اس کتاب کے اندر سفرنامے کے عنوان سے لکھا کرتے تھے۔ اس سفر پر ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ تو جب یہ سارے کے سارے حجاج پلٹے ہوں گے مدینہ منورہ یا اپنے اپنے شہروں میں، اور وہ افراد کے جو سارے کے سارے اس میدان خم کے اندر موجود تھے کہ جن کی تعداد 75,000 سے لے کر 1.25 لاکھ تک بتائی جاتی ہے، سارے کے سارے مختلف علاقوں سے اور مختلف شہروں سے آ کر جمع ہوئے تھے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے۔ اور جب پلٹ رہے تھے تو اس مقام پر اللہ کے رسول نے روکا، اور اگلے پچھلوں کو سب کو جمع کرنے کے بعد یہ اعلان فرما دیا،
پلٹے ہوں گے یہ سارے کے سارے، اور جانے کے بعد بتایا ہوگا کہ بھائی دھوپ تو بہت تھی مگر ہمیں روکا گیا، اور کچھ افراد آگے نکل گئے تھے، انہیں دوبارہ پیچھے پلٹایا گیا، انہیں دوبارہ بلایا گیا۔ کچھ افراد تھے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کا انتظار کیا گیا جب تک وہ آ نہ گئے تو اس محفل کا آغاز نہ ہوا، اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر بیان کرنے کے لیے ہمارے پالانوں کو جمع کیا گیا۔ پالان وہ کہ جو اونٹ کی پشت پر سوار ہونے کے لیے نصب کیا جاتا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ پالان نہ ہو تو اونٹ پر سفر کرنا مشکل ہے، ناممکن کے قریب۔ پالان وہ چیز ہے۔ آج کے زمانے میں اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اگر آپ تمام افراد کی گاڑیوں کی چابیوں کو لے کر ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے اور اس کے بعد مجلس کا آغاز کر دیا جائے، تو وہ تاثر کہ جو آپ تمام کے ذہنوں میں پیدا ہوگا وہ یہی تو ہوگا کہ آج ضرور کوئی ایسی بات ہونے والی ہے کہ جس کے لیے ہماری گاڑیوں کی چابیاں تک رکھ لی گئی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجلس کے دوران ہونے والی اس اہم بات کو مس کر جائیں اور اپنی گاڑی میں سوار ہو کر تھکن کی وجہ سے یا کسی مہم امر کی وجہ سے نکل جائیں۔ پالانوں کو جمع کیا گیا اور اس کا ممبر بنایا گیا ایک بلند مقام کے جہاں پر آ کر ختمی مرتبت نے اعلان فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سارا کا سارا ماحول پیدا ہو گیا، اب یہ وہ آپ بیتی ہے کہ جو یہ اپنے اپنے شہروں میں پلٹ کر بتا رہے ہیں۔ جانتے ہو رسول نے اپنا اتنا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، خدا کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد اپنی نبوت کے دلائل کو پیش کیا، اور ان تمام کارہائے رسالت کا ذکر کیا کہ جن کو رسول انجام دے چکے، اور یہ بھی کہا کہ ان تمام کاموں کی نسبت یہ ایسا کام ہے کہ اگر اسے بیان نہ کیا گیا تو وہ سارا کا سارا ضائع ہے۔ اور دیکھو تم تو سارے کے سارے جانتے ہو کہ جب اعلان نبوت بھی نہ ہوا تھا صادق و امین پکارا کرتے تھے، اور جو بھی میں کہا کرتا ہوں جو مجھے خدا کی جانب سے جبریل لا کر بتلا دیا کرتے ہیں میں اسے تم تک پہنچا دیا کرتا ہوں، اپنی جانب سے میں کوئی بات نہیں کیا کرتا۔ اور وہ سارے کا سارا مقدمہ جب فراہم ہو گیا تو ایک ایسا موقع آیا کہ رسول نے اپنے ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا، ان کے دست مبارک کو تھاما، اسے ہوا میں اتنا بلند کیا کہ بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے شروع ہو گئی، اور اس کے بعد بآواز بلند پکار کر رسول یہ کہہ رہے تھے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یاد رکھو جس کا میں محمد مصطفیٰ مولا ہو اس کا یہ علی مرتضی مولا۔ تو عزیزان محترم، جیسے ہی رسول نے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ہے، خدا تعالیٰ کی جانب سے وہ آیت نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کیا ہے۔ روزے کے احکام تو آ چکے تھے، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد تمام کے تمام فروع، تمام کے تمام اصول آ چکے تھے، مگر آج کے دن میں نے کیوں کیا؟ آج ہی کا تو دن ہے کہ جب علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے، اگر ولایت نہ ہو تو یہ سارے کے سارے احکام کسی کام کے نہ رہے اور ان کی قبولیت نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول یہ جب سارے کے سارے اعلان کر چکے ہیں تو پھر ایک موقع آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب آج کے دن میں خدا اس اسلام سے راضی ہوا ہوں کہ جس اسلام کے اندر اعلان ولایت علی ابن ابی طالب موجود ہے۔ تو یہاں پر دو ایسی لفظیں استعمال ہوئی ہیں
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. لفظ کمال اور لفظ تمام. عزیزو دیکھیے کمال اور تمام کا فرق. اگر انسان کے اعضاء و جوارح سارے کے سارے سالم ہوں اور تمام اعضاء اس کے موجود ہوں، نہ کوئی عضو کم ہو نہ کسی عضو میں نقص ہو، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے اعضاء تمام ہیں. یہ شخص اپنے اعتبار سے تمامیت کی منزل پر. لیکن اگر یہ سارے کے سارے اعضاء جسم تو موجود ہوں مگر اس کے اندر روح نہ ہو تو تمام تو ہے، منزل کمال نہیں ہے. جب روح بڑھ جائے گی تو پھر اب کہا جائے گا کہ یہ عضو اپنے کمال کو پہنچائے کہ حرکت بھی کر سکتا ہے اور جس طرح سے چاہے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. بس عزیزان محترم، جو مثال روح کی بدن کے ساتھ ہے وہی مثال ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دین کے ساتھ ہے. وہ دین ہی نہ رہے کہ جس کے اندر اعلان ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو. اور اگر سارے کے سارے اعمال اور احکام جو ہم جانتے ہیں جتنے واجبات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر و نہی، یہ سارے کے سارے واجبات وہ ہیں کہ جن میں کہیں نہ کہیں پر انسان کو رخصت مل جاتی. نماز حالت سفر میں اگر انسان ہوتا ہے تو پھر قصر پڑھا کرتا ہے، رخصت مل گئی. 4 رکعتی 2 رکعتی ہو جایا کرتی ہے، 2 رکعت کی رخصت مل گئی. حالت سفر میں ہو تو روزہ ساقط ہو جایا کرتا ہے، روزہ معاف ہو جاتا ہے، یہاں پر رخصت مل گئی. اگر مستطیع نہ ہو، حج واجب نہیں ہوا کرتا، رخصت مل گئی. نصاب مکمل نہ ہو، زکوٰۃ واجب نہیں ہوا کرتا. اگر کوئی بچت نہ ہوئی، خمس واجب نہیں ہوتا. اگر شرائط مکمل نہیں ہے تو امر و نہی واجب نہیں ہوا کرتے، رخصت مل جاتی ہے. مگر ایک وحید فرید شے ہے خدا کے دین کے اندر، اگر سردی ہو یا گرمی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، انسان مستطیع ہو یا مستطیع نہ ہو، سارے کے سارے احکام کو انجام دیتا رہے، 1000 رکعت نماز پڑھتا رہے، ہزاروں روزے رکھتا رہے، کوہ احد کے برابر سونے اور چاندی کو زکوٰۃ میں دیتا رہے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مر جائے، طواف کرتا کرتا ساری زندگی گزار دے، لیکن اگر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار نہ کیا، روزہ بھی نہ قبول ہوگا، نماز بھی نہ قبول ہوگی، سارے کے سارے احکام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر ولایت علی ابن ابی طالب کو نہ مانا. اللہ خدا تعالیٰ ہم سب کو نور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منور فرمائے. بس عزیزان محترم، کل کے اعمال اور ان اعمال کے بیان میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کل کے دن کے اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ برادر مومن کی حاجت کو پورا کرے جو اس غرض سے نکلے گا اپنے گھر سے، تو خدا تعالیٰ اس بندہ مومن کی حاجت کو بعد میں پوری کرے گا. پہلے جو اپنے گھر سے مومن کی حاجت کو پورا کرنے نکلا ہے، خدا اس کی حاجت کو پورا کرے گا. کہیں پر یہ ملتا ہے کہ کل کا ایک دن اتنا عظیم ہے جو 1 درہم صدقہ راہ خدا میں نکالے گا، خدا کی خوشنودی کے لیے 1 درہم خرچ کرے گا، خدا اسے 2 لاکھ دراہم کے برابر قرار دے گا. یہ کیسا دن ہے، ایک عمل کرو گے تو کتنوں سے ضرب کیا جائے گا. بس عزیزان محترم، اسی جملے کے اندر ضمن میں آپ سے گزارش بھی ہے
اور اس بات کا آپ تمام کو اندازہ بھی ہے کہ سارے سال جہاں پر انسان مختلف مواقع پر مومنین کی مدد کیا کرتا ہے، وہیں پر وہ مقام کہ جہاں پر زہرا کے لال کا غم منایا جاتا ہو، وہ مقام کہ جہاں پر سارا سال عزاداری برپا کی جاتی رہتی ہو، اگر انسان وہاں پر اپنی استطاعت کے مطابق کچھ دے گا تو یہ تو طے ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا، قبر میں ایک نور کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ خاص طور سے انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ گزارش کی گئی ہے، والنٹیئرز آپ کی خدمت میں اب حاضر ہوں گے، جو بھی آپ کی استطاعت کے مطابق ہو اس امام بارگاہ کے لیے جو عطیہ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سارے مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جب تک اس عبادت کو انجام دیا جا رہا ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایک اور عبادت میں اپنی زبان کو معطر رکھیے، درود پڑھتے رہیے محمد و آل محمد پر۔ محمد آل اللہ اللہم صل علی محمد آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا سارے مل کر آواز محمد محمد۔ تو کہیں پر کل کے روزے کا یہ ثواب ملتا ہے کہ کل کے ایک دن کے روزے کے رکھنے والے کا ثواب یہ ہے کہ جیسے وہ صائم الدہر ہو، سارے سال کا روزہ رکھنے والا ہو۔ اور ایک بندہ مومن، ایک برادر مومن کو کھانا کھلانے کا یہ ثواب ہے کل کے دن، دسترخوان بچھا کر انبیاء کو کھانا کھلانے کے برابر۔ یہ سارا کچھ اس اعزاز میں کیا جا رہا ہے مومن کے لیے کہ کل امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ اور فقط ایک چھوٹا سا جملہ، آپ نے فضائل مولائے کائنات سنے، لیکن جان لیجئے گا کہ رسول گرامی قدر کا اعلان ہے کہ اگر ساری دنیا کے دریا سیاہی بنا دیے جائیں، فرش زمین سارا کا سارا ورق بنا دیا جائے، درخت قلم بنا دیے جائیں، بشر کاتب بنا دیے جائیں، ملائکہ شمار کرنے والے بنا دیے جائیں، تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا درک کرنا بساط انسانی سے باہر ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ انہیں سمجھنا ناممکن ہے، اور وہ شخصیت کہ جنہیں یا خدا سمجھ سکے یا رسول خدا سمجھ سکے، البتہ یہی وہ ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ہے۔ اتنے بلند ہوتے ہوئے بھی زندگی ہماری اور آپ کی طرح سے گزار کے گئے مولا۔ فقط اس جملے کو اپنی گرہ سے باندھ لیجئے آج کی رات، اور یہ تحفہ لے کر چلیے ہر جملے پر اور ہر مرحلے پر اور ہر مشکل میں۔ ہم یا علی مدد جب تک نہیں کہتے ہمارے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ کوئی مشکل، کوئی مرحلہ، کوئی مصیبت یا علی مدد جب تک نہیں کہتے آگے نہیں بڑھتے، مگر جب گھر میں بند کمرے کے اندر اپنی مانیٹر کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب یا علی کہہ کر اس مانیٹر کو بند کر دینا، یہ شجاعت کی نشانی ہے۔
جب کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ انسان قریب ہو گناہ کے ارتکاب کے اور اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کر رہا ہو، تنگی محسوس کر رہا ہو اپنے نفس کے اندر، یا خدا میں علی کا ماننے والا کیسے یہ گناہ کر سکتا ہوں، یا علی مدد کہہ دے، اور اس گناہ کے ارتکاب سے بچ کر واپس باہر آ جائے۔ تو کل کے دن ایک ایسی نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے، الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، دونوں رکعتوں میں۔ اور اس نماز کا ثواب یہ ہے 1,00,000 حج کا ثواب، 1,00,000 عمرہ کا ثواب۔ تو کہیں پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب بھی برادر مومن سے ملنا تو 2 کام کرنا، اس کو سلام کرنے کے بعد اور سارے ہی دن چاہے مومن سے ملاقات ہو نہ ہو خدا کی حمد بجا لاتے رہنا اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا، یہ کہہ کر الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خدا کی حمد ہے کہ وہ خدا کی جس نے ہمیں متمسک قرار دیا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں اور اس پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ۔ تو جس ہم مومنین ہیں اور ہمارے مولا امیر المومنین، تو جو امیر المومنین اس عظمت والا ہو تو پھر مومنین کا کیا کردار ہونا چاہیے یہ ہم خود طے کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک عمل اور کل کا، غسل کریں، غسل روز عید غدیر کی نیت سے، اور جب بھی اپنے بھائی سے ملے، برادر مومن سے ملے، غروب سے پہلے، کل کا دن ڈھل جانے سے پہلے، کل کی مغرب آنے سے پہلے، تو اس کے ساتھ چند جملے ایکسچینج کریں، اور ان جملوں کو کہا جاتا ہے عقد مؤاخات۔ عقد مؤاخات یعنی صیغہ اخوت، بھائی چارے کا صیغہ، یعنی ایک برادر دوسرے اپنے برادر کو بھائی بنائے۔ کیا کہہ کر بھائی بنائے؟ آخیتک فی اللہ، تجھے خدا کی بارگاہ میں اپنا بھائی قرار دیا۔ کیوں؟ تو بھی علی کی ولایت کا ماننے والا، میں بھی علی کی ولایت کا ماننے والا۔ آخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وآہدتک فی اللہ، تجھے اپنا بھائی بنایا خدا کی بارگاہ میں، اپنے دل کو صاف کر لیا تیری بابت خدا کی بارگاہ میں، وصافحتک فی اللہ، تجھ سے مصافحہ کیا خدا کی بارگاہ میں، اور عہد کیا تجھ سے خدا کی بارگاہ میں۔ کیا عہد کیا؟ ان کنت من اہل الجنہ او ان کنت من اہل الشفاعہ، کہ اگر میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر کل میں اہل جنت میں سے ہوا یا اہل شفاعت میں سے ہوا، یہ میرے بھائی میرا تجھ سے وعدہ ہے، کل جنت میں اگر تجھے لیے بغیر گیا تو میں جنت میں نہ جاؤں گا، پہلے تیرا ہاتھ تھاموں گا اس کے بعد جنت میں جاؤں گا۔ یہ میرا تجھ سے عہد ہے۔ تو بس عزیزان محترم، یہی وہ دن تھا کل کا کہ جس دن ابراہیم خلیل علیہ السلام پر خدا نے آتش نمرود کو سرد فرمایا تھا۔ اس دعا کے ساتھ کے بارے لا ولائے علی کا دم بھرنے والے ہم سب ہیں، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر ادھوری ہیں۔ اگر مولا کی ولایت نہ ہوتی، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہی وہ ولایت تو تھی کہ جس کی بچانے کے لیے تمام ائمہ نے کتنی قربانیاں دی، اور اس ولایت کا مقصد یہ ہے، علی علیہ السلام کو اپنا امام ماننے کا مقصد یہ ہے۔ امام کا کیا فرض ہے؟ ہدایت کرے۔ کس چیز کی ہدایت کرے؟ احکام الہی کی ہدایت کرے۔ تو احکام الہی کی ہدایت کرنے کے لیے کل کے دن ولایت کا اقرار کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت خدا نے عطا کی ہے اس ہدایت پر عمل کرتے جاؤ۔ اور اگر علی علیہ السلام اتنی بلند مرتبت اور اتنی بلند مرتبے پر فائز ہوئے ہیں
تو اس کا راز یہ ہے، حکم آتا گیا، علی انجام دیتے گئے، ہاتھ سے احکام الہی کو انجام دیا، آنکھوں سے احکام الہی کو انجام دیا، یعنی کہ ہاتھوں سے خدا کی خوشنودی کے علاوہ اور کوئی کام نہ انجام دیا، آنکھوں سے کوئی ایسا کام انجام نہ دیا کہ جس میں خدا کی خوشنودی نہ ہو، ایک ایک عضو کو اطاعت الہی میں اتنا ڈبا لیا کہ اب علی کی آنکھ آنکھ نہ رہی، عین اللہ بن گئی، ہاتھ ہاتھ نہ رہے، ید اللہ بن گئے، نفس نفس رسول بن گیا، جنب اللہ بن گیا، کان اذن اللہ بن گیا، زبان لسان اللہ بن گئی۔ تو خدا تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عنایت فرمائے۔ عشق حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر، بغض حیدر ہے تو عشق حیدر ہے تو بغض حیدر ہے تو معذرت چاہتا ہوں، بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر۔ اگر بغض حیدر ہے تو پھر مسجد میں جا کر اٹھک بیٹھک کرنے کا، نماز پڑھنے کا تیرا کیا فائدہ کہ قبول ہی نہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھ، نماز بھی پڑھ، ولایہ علی کو بھی مان لے۔ بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر، اور عشق حیدر ہے تو سجدوں کی دلازاری نہ کر۔ اے مسلمان، تجھ سے کہتا ہے یہ پیغام میں غدیر، تو غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر۔ ہمارے درمیان اس وقت محترم جناب سید اشرف عباس، خدا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، موجود ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے شرف سے کم نہیں ہے کہ مسلسل کتنے سال گزر گئے ہم اس درد بھری آواز کے ذریعے سے مرثیہ بھی سنتے ہیں، منقبت بھی سنتے ہیں، اور یقیناً توفیق الہی ان کے شامل حال ہے، نظر مولا اور نظر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ان پر موجود ہے۔ چند عرصہ پہلے جب ان کی خبر کو سنا تھا تو ہماری آنکھوں نے خود یہ ملاحظہ کیا تھا کہ ہر زبان ان کے لیے دعا کر رہی تھی۔ آج خوشی کا موقع ہے، محترم جناب سید اشرف عباس انشاءاللہ آپ سے چند لمحوں بعد ہمارے درمیان منقبت خوانی کریں گے اور بارگاہ امام میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ سارے مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ امام زمانہ بلند کر